الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا چاہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. گزشتہ جمعۃ المبارک قوم سمود اور قوم عاد کا تذکرہ چل رہا تھا جو اختتام کو پہنچا. بالترتیب یہ واقعات حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے چل رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تواسین مصطفیٰ ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سب پیغمبر ایک ہی دعوت لے کر ہے. وہ دعوت توحید تھی کہ جو لوگ اور قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا پاٹ اور پرستش کرنے والی قوم، جن کا تعلق رب تعالیٰ سے ختم ہو چکا تھا، جنہوں نے بتوں کو معبود سمجھا ہوا تھا، اسے معبود برحق سمجھتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ایسے حالات میں انبیاء علیہم السلام کو بھیج کر قوم کی رہنمائی فرمائی تاکہ ان کا تعلق بتوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف ہو جائے، ایک اللہ کو پکارنے والے بن جائیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، ایک اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں. تو آج جو واقعہ بیان ہوگا، قصہ جو واقعہ بیان ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر وہ پیغمبر جنہیں مختلف قسمی آزمائشوں سے، امتحانات سے آزمایا گیا، لیکن وہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں آزمائشوں سے، امتحانات سے آزمایا گیا، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ پہلے نمبر پر ہے. اللہ نے پھر انہیں آزمائشوں سے کامیاب کرایا، اور یہاں پہ سب سے جو پہلے انہوں نے دعوت دی اپنے باپ آزر کو، جو کہ ایک مشرک تھا، بت پرستی کے اندر مبتلا تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا، بلکہ خود ان بتوں کو تراشتا تھا، گھڑتا تھا، پھر معبود سمجھتا تھا اور بازاروں میں جا کر انہیں بیچتا تھا.
تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا کہ جاؤ اپنی قوم کو یہ بات سمجھاؤ کہ ایک اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کو معبود برحق سمجھا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو قرآن نے اس کا تذکرہ فرمایا سورۃ مریم میں، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، واقعہ بیان کیجئے، قصہ بیان کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم علیہ السلام وہ کیسے پیغمبر تھے؟ فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ایک سچے پیغمبر تھے، وہ ایک اچھے اور نیک انسان تھے، وہ مخلوقات میں سے ایک اعلیٰ اور بہتر انسان تھے، سچائی ان کے اوپر حاوی تھی، مبنی تھی۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، صدیق یہ صدق سے ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی سچائی کے ساتھ وہ بندہ مطابقت رکھتا ہے۔ تو جب شروع کیا اپنے گھر سے، باپ کو سمجھایا، تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ قرآن میں فرمایا کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا۔ فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، فرمایا ابا جان، یا ابت، اے ابا جان، لم تعبد، کیوں عبادت کرتے ہو ان کی، جنہیں تم معبود سمجھتے ہو، جنہیں تم خدا سمجھتے ہو، بلکہ تم خود انہیں اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، گھڑتے ہو، بازاروں میں سجاتے ہو، گھروں میں ان کو سجا کے رکھتے ہو، پھر ان کی خرید و فروخت کرتے ہو، بیچتے ہو۔ لم تعبد، کیوں عبادت کرتے ہو تم ان کی؟ فرمایا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ کیا یہ دیکھتے ہیں؟ سننے والی باتوں کی سمجھ آتی ہے، دیکھنے والی باتوں کی سمجھ آتی ہے، جو یہ نہ بت سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، یہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ تمہیں یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو، اکیلے وحدہ لا شریک معبود کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، جو نہ آپ کے کام آ سکتے ہیں، نہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، نہ آپ کی مشکل آسان کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی تم بغیر دلیل کے ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس علم ہے، اللہ نے مجھے علم دی ہے، اگرچہ آپ میرے باپ ہیں، عمر کی اعتبار سے آپ بڑے ہیں، میرے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ابا جان جو مالک نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، جو مالک نے مجھے حلم عطا فرمایا ہے، جو مالک نے مجھے بردباری عطا فرمائی ہے، جو مالک نے مجھے مقام اور عظمت عطا فرمایا ہے، ابا وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کا احترام، آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ کی عظمت باپ کی حیثیت سے وہ الگ ہے، وہ میرے اوپر فرض ہے، واجب ہے، میں آپ کا ادب کروں گا، احترام کروں گا، آپ کی عظمت کا خیال رکھوں گا۔ جہاں آئے گی عقیدے کی بات، جہاں آئے گی نظریے کی بات، جہاں آئے گی سوچ و فکر کی بات، تو اس منہج پہ، نہج پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آپ کا ادب فرض ہے، ادب کروں گا۔ تو مسئلہ بھی یہی ہے، شریعت یہی کہلاتی ہے، کہتی ہے باپ کی ساری باتیں مانو، اگر وہ آپ کو کفر کی طرف دعوت دیتا ہے، اسلام کے خلاف بھڑکاتا ہے، ابھارتا ہے، تو فرمایا دین کے خلاف اور کفر کے خلاف
آپ باپ کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ باپ کافر ہے، ادب احترام ضروری ہے، اسلام کہتا ہے اس کا ادب کرو، لیکن وہ کفر کی دعوت دیتا ہے، اسلام کے خلاف ہٹانا چاہتا ہے، تو ایسے حالات میں ایسے باپ کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے، فرمایا انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، مالک نے مجھے، مالک کائنات نے علم عطا فرمایا ہے، میرے پاس علم آیا ہے، ایسا علم ہے، یأتک فاتبعنی، بس میری اتباع کریں۔ جو مجھے رب نے علم عطا فرمایا وہ سچا علم ہے، وہ ایسا علم ہے جو راہ راست کی طرف بلاتا ہے۔ تو فرمایا اس علم کی وجہ سے جو مجھے دیا گیا رب کی طرف سے، فاتبعنی، میری اتباع کریں۔ یعنی جس کے پاس اللہ نے علم عطا فرمایا وہ صراط مستقیم پر ہے تو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس علم آیا ہے، اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا، فاتبعنی، آپ میری اتباع کریں، آپ میری اتباع کریں، میری اطاعت کریں، اہدک صراطا سویا، میں رہنمائی کرنے والا ہوں، میں ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں جس راستے کے اوپر آپ چل پڑیں گے گمراہ نہیں ہوں گے، جس راستے کے اوپر آپ چل پڑیں گے جہنم سے بچ جائیں گے، ایسے راستے کی طرف بلاتا ہوں، ایسے دین کی طرف بلاتا ہوں جس راستے کے اوپر، جس دین کے اوپر تم چل پڑو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ہے ابراہیمی راستہ۔ ابراہیمی راستہ کون سا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ ابراہیمی راستہ کون سا ہے؟ ایک اللہ کو معبود برحق سمجھا جائے۔ ابراہیمی راستہ کون سا ہے؟ ایک اللہ کو مشکل کشا سمجھا جائے۔ ابراہیمی راستہ کون سا ہے؟ ایک اللہ کو حاجت روا سمجھا جائے۔ ابراہیمی راستہ کون سا ہے؟ ہر مشکل کے اندر، ہر آزمائش کے اندر صرف ایک اللہ کی ذات کو پکارا جائے۔ ہماری امیدیں اور ہمارے بھروسے، ہمارے توکل اللہ کے ساتھ جب جڑ جائیں گے تو یہی کامیابی والا راستہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعوت دی، فرمایا فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری تابعداری کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھانے والا ہوں، میں آپ کی رہنمائی کرنے والا ہوں، میں آپ کو جہنم والے راستے کی طرف لے کے جانے والا نہیں، جنت والا راستہ دکھانے والا ہوں۔ آگے فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک، سن رہے ہیں حضرت ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خطاب جاری ہے، فرماتے ہیں یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان، اے ابا جان، انی اخاف، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، اخاف ان یمسک، اگر آپ اسی طرح ان بتوں کی عبادت کرتے رہے، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش کے اندر ان کی پوجا کرتے رہے، اللہ کو اگر معبود برحق نہ سمجھا، اللہ کو اگر وحدہ لا شریک نہ سمجھا، ابا جان مجھے خوف ہے، ڈر ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہیں آپ کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں آپ کے اوپر اس مہربان ذات کا عذاب نہ آ جائے، لہذا چھوڑ دیجیے ان بتوں کی عبادت، چھوڑ دیجیے ان کی پرستش، چھوڑ دیجیے ان کی پوجا پاٹ، ایک اللہ کو معبود برحق سمجھیے۔ فرماتے ہیں من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اگر تم نے بتوں کی عبادت کو نہ چھوڑا، ان کی عبادت کرتے رہے، فرمایا فتکون للشیطان ولیا، تو پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے، شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ یعنی جو لوگ اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست نہیں ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مکمل ہوئی، اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں،
ابا جان عبادت ایک اللہ کی کریں، ان بتوں کی معبود، ان کی عبادت، ان کی پرستش، ان کی پوجا پاٹ چھوڑ دیں۔ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ آگے حق تو یہ بنتا تھا کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا اپنے باپ کو کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، وہ رب کون ہے، اپنے رب کا تعارف کرایا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سورۃ الشعراء میں۔ سورۃ الشعراء کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، چھوڑ دیں ان بتوں کو، ایک اللہ کی پرستش کے اندر آ جائیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعارف بھی کرایا کہ میرا رب کون سا ہے، کیسی طاقت اور کیسی حیثیت رکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرمایا کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے آبا و اجداد، تم اور تمہارے آبا و اجداد جو اگلے گزر چکے ہیں، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، وہ میرے سخت دشمن ہیں، إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سوائے رب العالمین کے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور میرا دشمن نہیں ہے۔ دشمن میرا وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے۔ فرمایا دشمن میرا وہ ہے جو اللہ کے سوا غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے صحیح راستہ دکھاتا ہے، جو ہدایت والا راستہ بتاتا ہے، میرا رب تو وہ ہے۔ آپ ان کی کیسے عبادت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا رب تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ آپ جن کو معبود سمجھتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، یہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں یہ تمہارے نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہاتھوں سے بناتے ہو، تراشتے ہو، بازاروں میں بیچتے ہو، سجاتے ہو، پھر ان کو معبود سمجھتے ہو۔ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ فرمایا رب میرا وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ رب تو وہ ہے جو کرنی دھرنے والا ہے، جس کے سب کچھ اختیارات میں ہے، تو عبادت تو اس کی جائے نا، جو پورے جہان کو پالنے والا ہو، پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہو۔ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہمیشہ کفر کے پاس دلیل نہیں ہوتی، مشرک کے پاس دلیل نہیں ہوتی، بغیر دلیل کے وہ بات کرتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر دلیل دے کر بات کر رہا ہے کہ میرے پاس دلیل ہے، دلائل کے انبار ہیں، میرا رب سب کچھ کرنے والا ہے، پلاتا ہے، سورج طلوع کرتا ہے، غروب کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کہ لمبی تفصیل ہے۔ جن کو آپ ہاتھوں سے تراشتے ہو، بناتے ہو، یہ کیا کرتے ہیں؟ جب دلیل نہ ہو تو بندہ پھر لڑائی اور جھگڑے فساد پہ اتر آتا ہے۔ اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں تو آگے باپ کیا کہتا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی، ابراہیم یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ میرے بتوں کی روح گردانی کرتے ہو، میں ان کو بناتا ہوں جن کو ہم معبود سمجھتے ہیں، آپ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا ان کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام دلائل دیتے، دلیل سے قائل کرتے، بلکہ دلیل نہیں دیا کہ کیا فرمایا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیوں ان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم انہیں معبود سمجھتے ہیں، تم ان کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ فرمایا لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اللہ اکبر، دھمکی بھی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف بلانے والے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، کوئی دلیل نہیں دی،
کچھ بھی نہیں پیش کیا. فرمایا لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا. اے ابراہیم اگر تو باز نہ آئے اپنی تبلیغ سے، اگر باز نہ آیا تو اپنے انداز سے، طریقے سے، لئن لم تنتہی لأرجمنک، میں تمہیں سنسار کر دوں گا. یہ باپ کہہ رہا ہے. بیٹا اللہ کی طرف بلاتا ہے، نیک راستے کی طرف بلاتا ہے، بلا رہا ہے، دعوت دیتا ہے. باپ کہتا ہے لأرجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو اس تبلیغ سے، اس بات سے باز نہ آیا، سنسار کر دوں گا. واہجرنی ملیا، یہاں سے نکل جا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. میرا یہ راستہ نہیں ہے، میں جس کی عبادت کر رہا ہوں ان کی عبادت کرتا رہوں گا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی، فرمایا قال سلام علیک، سلام ہو آپ پر. اپنے باپ کو کہتے ہیں سلام ہو آپ پر. سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. ایک تو ہم عام طور پہ سلام بولا جاتا ہے، سلامتی، کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کے اوپر سلام تھا، حالانکہ وہ مشرک تھا. یہ سلام وہ سلامتی والا نہیں سلام ہے، یہ دعا نہیں ہے. علماء جانتے ہیں اس کو سلام متارکہ کہتے ہیں. یہ سلام متارکہ ہے. جیسا بندہ کسی بندے کے مزاج سے واقف ہو کہ سخت مزاج بندہ ہے، تھوڑا سا غصہ رکھتا ہے، اگر وہ اس کے سامنے کوئی بات کرتا ہے تو فوراً یہ کہتا ہے جی بس ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا ٹھیک ہے جی، آپ منا وصدق، وہ چلا جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلام سلام متارکہ ہے. ٹھیک ہے ابا جان جا رہا ہوں. سأستغفر لک ربی، پھر آگے فرمایا میں آپ کی بخشش کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے مشرک کے لیے تو دعا ہے ہی نہیں. مشرک آدمی کے لیے، شرک کرنے والے کے لیے تو دعا جائز نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت یہ شریعت کا حکام نازل نہیں ہوا تھا. اس وقت جو تھی دعا جائز تھی. بعد کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ذکر فرما دیا کہ مشرک کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے، دعا نہیں کر سکتے. تو اسی وجہ سے فرمایا سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. اے ابا جان تو مجھے ڈرانے کی دھمکی دیتا ہے، جلانے کی دھمکی دیتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے. سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب تعالیٰ سے دعا کروں گا آپ کے لیے، وہ بڑا مہربان ہے، شاید آپ کو ہدایت دے دے، آپ ہدایت والے راستے کے اوپر آ جائیں. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا میں چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں. وَمَا تَدْعُونَ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، میں ان کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تمہیں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. گھر سے نکلنا آسان ہوتا ہے، کہنا آسان ہوتا ہے. جن کا وطن ہو، گھر ہو، باپ دشمن ہو جائے، باپ جان کی مارنے کی دھمکیاں دے دے، لڑائی کرے، جھگڑا کرے، اس بیٹے کے ساتھ کیا گزرا ہوگا. لیکن وہ بیٹا اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کی دعوت، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنے باپ کے مخالف ہو جاتا ہے، اپنے باپ سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. یہ ہے ایمان کا جذبہ، توحید کا جذبہ، کہ اللہ نے کتنی غیرت عطا فرمائی تھی، جذبہ دین عطا فرمایا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ میں چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں تمہیں بھی اور تمہارے معبودوں کو بھی. وَأَدْعُو رَبِّي وَأَدْعُو رَبِّي، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں جو میری پکاروں کو سنتا ہے، میری حاجتوں کو دور کرتا ہے، جو میرا مشکل کشا ہے، میرا حاجت روا ہے، میری بگڑی بنانے والا ہے، میرا سب کچھ کرنے والا ہے، مجھے شفا دینے والا ہے، مجھے بیمار کرنے والا ہے، دکھ سکھ کا، سب کا عزت روزی رزق کا مالک تو اللہ ہے. وَأَدْعُو رَبِّي، میں اسے اپنے رب کو پکارتا ہوں. فرمایا عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا، میں اپنے رب سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی التجا، پکار، سور و پکار کس طریقے سے اور کیسے انداز میں سمجھایا، اور یہ ہمیں سبق دیا گیا. اپنے والدین کا ادب اور احترام ضروری، لیکن وہ باپ، وہ ماں اگر کفر اور شرک کی طرف وہ دعویٰ دیتی ہے تو اس وقت ان کا ادب اور احترام، جو ان کی اطاعت جو ہے وہ ملوز خاطر نہیں رکھی جائے گی، بلکہ اللہ کے حکم کے تابع داری، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.